الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک دیوبندی مولوی مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو بیان کسی میرے شاگرد نے سینڈ کیا، جس میں اس نے کہا ہے کہ حضور عالم نور مجسم صاحب کل کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ تو اس کے متعلق آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا سایہ تھا۔ جب آپ تھے تو سایہ بھی ہوگا نا۔ ناظرین محترم، آج اس پرفتن اور پرآشوب دور میں نہ جانے لوگوں نے کیسے کیسے عقیدے گڑھ لیے ہیں، جس کا تعلق در حقیقت کسی دور سے نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جسم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کے متعلق احادیث صحابہ کرام سے لے کر آخر تک مضبوط، مربوط اور مسلسل شہادتیں موجود ہیں، جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمارے اسلاف کرام کے عقائد اس سلسلے میں کیا تھے۔ لہذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ ذہن اور فکر کی اس جدید پیداوار کی طرف نہ جائیں اور اپنے اسلاف کی اصابت روائے پر ہی عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے اور ہماری آپ سب کی کامیابی ہے۔ اب آئیے ہم نمونے کے طور پر چند احادیث اس دعوے کے ثابت کے لیے سرکار کے جسم پاک کا سایہ نہ ہونے کا عقیدہ محض بے بنیاد نہیں، بلکہ اس کی جڑیں روایات و احادیث کی تہ میں موجود ہیں، جن پر شروع سے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا عمل رہا ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک اور حافظ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم لکم مع شمس الا غلب ذوءه ذوءها ولا مع سراج الا غلب ذوءه، یعنی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا، نہ سورج کی دھوپ میں نہ چراغ کی روشنی میں۔ سرکار کا نور سورج اور چراغ کے نور پر غالب رہتا تھا۔ بحوالہ الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220۔ جمع الوسائل للقاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ حدیث نمبر 2 آپ ملاحظہ فرمائیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ ان ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہو ظل فی شمس ولا قمر، یعنی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا سایہ مبارک نہ سورج کی دھوپ میں نظر آتا تھا نہ چاندنی میں۔ بحوالہ المواہب لدنیہ علی شمائل المحمدیہ صفحہ نمبر 30 مطبع مصر۔ حدیث نمبر 3 آپ ملاحظہ فرمائے، امام نصفی تفسیر مدارک شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک ذل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ خدا تبارک و تعالی نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ اس پر کسی انسان کا قدم نہ پڑ جائے۔ بحوالہ مدارک شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ حدیث نمبر 4 آپ ملاحظہ فرمائے، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص قبریٰ شریف میں ابن سبع سے
یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ قال ابن السبع من خصائصه صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلہ کان لا یقع علی الارض لانہ کان نورا اذا مشى في الشمس او القمر لا ينظر له ظل قال بعضهم ويشهد له حدیث قوله صلی اللہ علیہ وسلم ودعاه فاجعلنی نورا۔ ابن سبع نے کہا ہے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ نور تھے۔ آفتاب و مہتاب کی روشنی میں جب چلتے تھے تو سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ بعض عامہ نے کہا ہے کہ اس واقعے پر حضور کی وہ حدیث شاہد ہے جس میں حضور کی یہ دعا منقول ہے کہ پروردگار مجھے نور بنا دے، بحوالہ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ اس مسئلے کا ثبوت اسلاف کے اقوال سے بھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں لم یقع ظلہ علی الارض ولا یرا لہ ظل فی الشمس ولا قمر۔ قال ابن سبع لانہ کان نورا قال زرین فغالبہ انوار۔ حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور نہ آفتاب اور مہتاب کی روشنی میں سایہ نظر آتا تھا۔ ابن سبع اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ زری نے کہا کہ حضور کا نور سب پر غالب تھا۔ وقت کے جلیل القدر امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وما ذکر من انه لا ظل لشخصه في الشمس ولا في قمر لانه كان نورا وان الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه۔ یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ آفتاب و مہتاب کی روشنی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں پڑتا تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نور تھے، بحوالہ شفا شریف لقاضی عیاض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 اور 343۔ امام علامہ احمد قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں قال لم یقل له صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظل فی الشمس ولا قمر، رواہ ترمذی عن ابن ذقوان۔ وقال ابن سبع کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نورا فکان اذا مشى فی الشمس او القمر له ظل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھا نہ مہتاب کی چاندی میں۔ ابن سبع اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور تھے، اس لیے چاندنی اور دھوپ میں چلتے تھے تو جسم پاک کا سایہ نہیں پڑتا تھا، بحوالہ مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180، زرقانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا يُوَيْدُ أَنَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سَارَ نُورًا أَنَّهُ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا لِكَثِيفٍ وَهُوَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد خلصه اللہ تعالی من سائر الکشافات الجسمانیہ وسیرہ نوراً صرف لا يظہر له ظل اصلا۔ اس بات کی تائید میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے۔ اس واقعے کا اظہار کافی ہے کہ حضور پاک کے جسم مبارک کا سایہ نہ دھوپ میں پڑتا تھا نہ چاندنی میں، اس لیے کہ سایہ کثیف چیز کا ہوتا ہے، اور خدائے پاک نے حضور علیہ السلام کو تمام جسمانی کثافتوں سے پاک کر کے انہیں نور محض بنا دیا تھا، اس لیے ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا، بحوالہ افضل القرآ صفحہ نمبر 72۔ محقق علت اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبوت مرآ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را سایہ نہ در آفتاب و نہ در قمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھا نہ مہتاب کی چاندنی میں، بحوالہ مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرحندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ
نبوت در عالم شہادت سایہ ہر شخص از شخص لطیف تراست چون لطیف تر از دے صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نباشد او را سایہ چے صورت دارد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی شہادت میں ہر چیز سے اس کا سایہ لطیف ہوتا ہے، اور سرکار کی شان یہ ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ کوئی لطیف چیز ہی نہیں. پھر حضور کا سایہ کیوں کر پڑتا؟ بحوالہ مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147. امام راغب اصفہانی المتوفی 450 ہجری ارشاد فرماتے ہیں، روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشا لم یکن له ذل. مروی ہے کہ حضور علیہ السلام چلتے تو آپ کا سایہ نہ ہوتا تھا. بحوالہ المعروف الراغب. امام العارفین مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چون فناش از فقر پیرا یہ شود او محمد وار بے سایہ شود. جب فقر کی منزل میں درویش فنا کا لباس پہن لیتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کا بھی سایہ زائل ہو جاتا ہے. بحوالہ مثنوی معنوی دفتر پنجم. امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، از خصوصیات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را در بدن مبارکش دادا بودن کے سایہ ایشا بر زمین نہ میں افتاد. جو خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں عطا کی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. ناظرین محترم، ان تمام دلائل کی روشنی میں آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے فیصلہ کیجئے کہ جسم کے سایہ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. مزید اگر اس کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت اشیاء سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے پر مبسوط بحث فرمائی ہے، جو قمر تمام فی نفل فی و ذل عن سید الانام کے نام سے رسالے کی شکل میں شائع ہو چکی ہے. اس کا مطالعہ کیجئے، جس میں انہوں نے مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کا عقیدہ عوام کا اختراع نہیں بلکہ حدیث اور سلف صالحین سے ثابت ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور اور چمکا دینے والا آفتاب قرار دیا ہے. نور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اور آفتاب ہوئے، روشن کرنے والے ہوئے، تو لا محالہ ظلمت اور اندھیرے کا آپ سے تعلق نہ رہا کہ وہ روشنی کی ضد ہے. فرمان باری تبارک و تعالی ہے، الحمدللہ الذی خلق. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ آسمان اور زمین پیدا فرمائے اور اندھیرے اور نور پیدا فرمائے، پھر کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. اب آئیے، کیا نور اور ظلمت جو ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اور سویرا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور. یعنی کہ تم فرماؤ، کیا اندھا اور انکھیارا برابر ہے؟ کیا برابر ہے اندھیریاں اور نور؟
اللہ کا حکم انبیاء کا منصب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، یعنی یہ کون ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاؤ ان کے رب کے حکم سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیاتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی کہ نور اور ظلمات آپس میں متضاد ہیں، جہاں ایک ہو دوسرا نہیں ہو سکتا، نہ دونوں جمع ہو نہ اٹھ سکیں۔ اللہ پاک، رسول پاک کریم، رسول پاک، قرآن، ایمان، اسلام نور ہے، اندھیرے نہیں، نیکی نور ہے، اندھیرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کے لیے نور پسند فرماتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ شیطان کے دوست کافر اور کافروں کا دوست شیطان اپنے دوستوں کو روشنی سے کھینچ کر اندھیروں میں جھونکتا ہے۔ ان کا فکر و عقیدہ اندھیرا، ان کا عمل اور کردار اندھیرا، جبکہ مسلمان کا عقیدہ بھی نور، اس کا عمل بھی نور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر، روشن آفتاب ہیں، نور ہیں، آپ کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی تینتہ وسأخبرکم بأول امر دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، یعنی کہ میں اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بن رہا تھا۔ اب میں تم کو اپنی پہلی بات بتاؤں گا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ منظر ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم میں اقدس سے عظیم نور نکلا جس سے شام کے محلات ان پر روشن ہو گئی۔ بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 513۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، وجہ مثل السیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور روشن تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، نہیں، بل کان مثل الشمس والقمر، بلکہ سورج اور چاند کی طرح۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترمذی شریف میں آیا ہے کہ محمد عمار بن یاسر کے بیٹے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معاذ بن عفرا سے عرض کی کہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں۔ بولیں کہ بیٹا، اگر تم سرکار کریم علیہ السلام کو دیکھتے کہ رأیت الشمس طالعۃ، دیکھتے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا اور چاند کو بھی۔ آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا حلہ تھا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، تو آپ میری نظر میں چاند سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھی۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ گویا کہ سورج آپ کے چہرے اقدس میں تیر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جب حضور علیہ السلام بات کرتے تو کالنور یخرج من بین الثنایا، گویا کہ سامنے کے دونوں دانتوں سے نور نکل رہا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ اقدس یوں چمک اٹھتا جیسے قطعۃ قمر، چاند کا ٹکڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے نور، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم اجعلنی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا فوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری آنکھ یعنی نظر میں نور پیدا فرما، میرے کان یعنی سنوائی میں نور پیدا فرما، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، اور میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے لیے نور، وخلفی نورا وجعل لی نورا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میرا پٹھ، گوشت، خون، میرے بال، میرا چمڑا، صحیح بخاری صفحہ نمبر 935۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا مقبول بارگاہ ہے، لازم ہے یہ دعا نور بھی مقبول ہو۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں نور ثابت ہو گئے ہیں تو اس دعا کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی دعا اس لیے ہوتی ہے کہ جو بندے کے پاس نہیں وہ مل جائے، اور کبھی اس لیے کہ جو ہے اس میں برکت ہو، اضافہ ہو، دوام ہو۔ ہم فاتحہ میں ہمیشہ ہدایت کی اور سیدھے راہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ مانگتے تھے، اور مسلمان ہمیشہ یہ دعا مانگ رہا ہے اور مانگتا رہے گا۔ اس کا یہی مفہوم ہے، تو سایہ ہے نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ النور ہا ہنا هو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جاءکم نبی و کتاب، اس جگہ نور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تمہارے پاس نبی تشریف لائے اور کتاب آئی۔ بحوالہ لسان العرب لابن منظور افریقی صفحہ نمبر 322 جلد نمبر 14۔ ابن عصیر نے کہا کہ نور وہ ہے جس کی روشنی سے اندھا دیکھنے لگتا ہے اور گمراہ راہ پر آ جاتا ہے۔ الظاہر فی نفسہ المظہر لغیرہ، جو خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ فی صفتہ صلی اللہ علیہ وسلم انور متجرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک خالص نور تھا۔ بحوالہ النہایہ لابن عصیر خدری صفحہ نمبر 125 جلد نمبر 5۔ امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہو کان لا ذل لشخصہ فی شمس ولا قمر لانہو کان نور، وان الذباب کان لا یقع علی جسدہ ولا ثیابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوپ یا چاندنی میں سایہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ نور تھے، اور مکھی آپ کے جسم اقدس اور کپڑوں پر نہیں بیٹھتی تھی۔ بحوالہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صفحہ نمبر 243 جلد نمبر 1۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مسا لم یکن لہ ذل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ کا سایہ نہ ہوتا۔
حوالہ مفردات الراغب صفحہ نمبر 315۔ ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ کافر غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اس کا ذل یعنی جسم جس کا ذل ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ذل الشیء کسی چیز کا حفاظتی پردہ، ذل کل شیء ہر چیز کا ذل اس کی ذات۔ لسان العرب لابن منظور صفحہ نمبر 261 جلد نمبر 8۔ تیرے اور سورج کے درمیان جب کوئی شے حائل ہو جائے تو اس سے پیدا ہونے والا سایہ ذل اور فی ہے۔ سورج ڈھلتے وقت تک ذل اور اس کے بعد فی کہلاتا ہے۔ بحوالہ نہایہ صفحہ نمبر 159 جلد نمبر 3۔ کبھی ذل بول کر عزت، طاقت اور خوشحالی مراد ہوتی ہے۔ اذلنی فلان حرسنی فلاں، اذلنی فلان حرسنی، فلاں نے میری حفاظت کی۔ بحوالہ مفردات صفحہ نمبر 314۔ ذات کو ذل کہا جاتا ہے، جیسے شاعر کہتا ہے لما نزلنا رفعنا ذل اخبیہ، جب ہم اترے تو خیموں کو نصب کیا۔ یہاں ذل سے مراد خیمے ہیں کہ انہیں کو نصب کیا جاتا ہے نہ کہ سائے کو۔ بحوالہ مفردات الراغب صفحہ نمبر 315۔ الذل من کل شیء شخص، ہر چیز کا ذل اس کی ذات ہے۔ تاج العروس سید مرتضی زبیدی صفحہ نمبر 426 جلد نمبر 7۔ ناظرین محترم، جسم کثیف پر جب روشنی پڑتی ہے تو اس کا جسم کا سایہ پیدا ہوتا ہے جو دیوار، درخت یا زمین وغیرہ پر نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں نور اور سراج منیر، روشنی دینے والا چراغ فرمایا گیا، لہذا آپ کی نورانیت کی وجہ سے آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا۔ علماء امت میں سے کسی قابل ذکر عالم نے آپ کی نورانیت کا انکار نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ نور کا انکار کرنے سے اس کی ضد کا اثبات لازم آئے گا، اور نور کی ضد ظلمت اور اندھیرا ہے۔ کسی مسلمان کی ہمت ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کر کے اس کی ضد یعنی آپ کو اندھیرا اور ظلمت اور تاریکی کا نام دے؟ یاد رہے، نور کے مقابلے میں بشر نہیں، اندھیرا ہے۔ نور اور بشر میں کوئی تضاد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، ہاں نور اور ظلمت میں تضاد ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ظلمت اور اندھیرا نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن اور حدیث اور عربی لغت کے حوالوں سے یہ حقیقت ہم واضح کر چکے ہیں۔ یوں ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، جو بشریت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، قرآن، حدیث اور حقائق کا منکر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دوران سفر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک فالتو اونٹ تھا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، اگر تم اسے اپنا اونٹ دے دو تو بہتر ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بولی میں اس یہودیہ کو دوں؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالحجہ اور محرم دو مہینے یا 3 مہینے سفر بھی چھوڑے رکھا، ان کے پاس تشریف نہ لاتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ میں آپ سے مایوس ہو گئی کہ نہ جانے ملیں یا نہ ملیں، اور میں نے اپنی چارپائی بستر اٹھا لیا۔ فبینما انا یوما بنصف النہار اذا انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، اسی اسنا میں ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سامنے آتے دیکھا۔ بحوالہ مسند احمد صفحہ نمبر 132۔ اب جن حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے ضد ہے اور برصورت آپ کی ذات والا صفات کے لیے تاریک سایہ ثابت کرنے کے در پہ پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے اپنا مدعا ثابت کر دیا، حدیث پیش کر دی،
حالانکہ ظل کا مطلب ہم نے لغت عرب کے معتبر مستند کتب سے بحوالہ نقل کر دیا ہے کہ جس طرح اس کا مطلب تاریک سایہ ہے اس طرح ذات بھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور حدیث میں نور فرمایا گیا تو آپ کا تاریک سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کی تو نورانی شعاعیں ہوتی ہیں، کرنیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی ظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا کہ ظل کا مطلب جیسے مادی کثیف چیزوں کا تاریک سایہ ہے، اسی طرح اسی کا مفہوم ذات اور شخص ہے۔ لہذا دلائل شرعیہ کو پیش نظر رکھ کر ہی اس کا مفہوم متعین کیا جائے گا کہ بعض کم عقل اور بد فہم لوگ اسی بات پر اڑے رہتے ہیں کہ ظل کا مطلب تاریک و کثیف سایہ ہے، جیسے کہ ہمارا تمہارا اور ہر مادی چیز کا۔ وہ اس حدیث پاک پر بار بار غور کریں، شاید اللہ تبارک و تعالی شفا دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا، میری عزت اور جلال کی بنا پر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں زیر سایہ رکھوں گا جس دن میرے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 425۔ ظل کا لفظ دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاریک کثیف سایہ ثابت کرنے والے ایمان اور عقل کو سامنے رکھ کر بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ اس طرح ثابت کرو گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت کرتے ہو۔ اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث کے مطابق نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ نورانیت کی وجہ سے آپ کا تاریک سایہ نہیں تھا۔ آیات و روایات میں جہاں کہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظل کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد تاریک سایہ نہیں بلکہ آپ کی ذات اور شخصیت مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کے متعلق سلف اور خلف تمام علماء، محدثین، مفسرین، اہل سیر متفق ہیں۔ مثلا چند اسماء گرامی میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائے۔ حکیم ترمذی عن ذکوان نوادر الاصول فی معرفت الرسول، امام عبد الباقی زرقانی شرح مواہب لدنیہ، امام راغب اصفہانی مفردات میں، امام قاضی عیاض اپنی کتاب شفا شریف میں، شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں، سیرت حلیہ، تفسیر مدارک، تفسیر عزیزی شاہ عبد العزیز دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ، امام ابن حجر مکی افضل القرآ، مجدد الفسانی مکتوبات شریف، مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی، خصائص کبریٰ لسیوطی، عزیز الفتویٰ مفتی عزیز الرحمن دیوبندی وغیرہ، ان سب نے لکھا ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔